कोरोना से बचाव के लिए पाबंदियां लगाने वाली पीपल्स पार्टी का दोहरा मयार। कराची में लॉकडाउन के बावजूद पीपल्स पार्टी के जलसे। गुलशन हदीद और गुलशन मेमार में जारों के जलसों में एसओपीज की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गईं। समाजी फासले मुकम्मल नजरअंदाज। पार्टी तरानों पर जियाले झूमते रहे। सिंध पुलिस भी हुकूमती जमात की खिलाफ वर्जियों पर मुजरिमाना खामोशी, कोई कार्रवाई करने की बजाय जलसों की हिफाजत करती रही। सिंध में कोरोना लॉकडाउन का आज आखिरी दिन। कल से पाबंदियां नरम कर दी जाएंगी। वज़ीर आला सिंध की मेजबानी में एनसीओसी इजलास में फैसला। स्कूल कब खोले जाएंगे, महकमा तालीम सिंध आज फैसला करेगा। कारोबारी मराकज रात 8 बजे तक खुला रखने की तजवीज़। 200 मेहमानों के साथ शादियों की ओपन एयर तकरीबात की इजाज़त की सिफारिश। रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी खत्म करने की भी तजवीज़। एनसीओसी और सिंध हुकूमत का बेशतर तजावीज़ पर इत्तफाक। असद उमर कहते हैं कराची समेत पूरे मुल्क के लिए एक जैसे फैसले होंगे। पाकिस्तान में कोरोना का डेटा सरकारी वेबसाइट पर मौजूद। 1 माह से बरतानिया को नहीं दिया। पाकिस्तान को बरतानवी ट्रैवल रेड लिस्ट से न निकालने की वजूहात सामने आ गईं। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से वर्चुअल मीटिंग में सरबराह एनसीओसी असद उमर और मावन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का एतराफ़। ज़राए के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट ने मुतालबा किया डेटा बरतानवी हुकूमत को जल्द मुहैया किया जाए। बरतानवी वज़ीर आज़म का पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने का इशारा। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मुअज़्ज़म खान से मुलाकात में कहा पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने के लिए जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तानी कौम की दुआओं से अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी है और आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं और मैं पूरी मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। मेरे लिए मज़ीद आगे के लिए भी दुआ करें ताकि मैं आगे भी जो भी कंपटीशन आए उसमें अच्छा परफॉर्म करूं। टोक्यो ओलंपिक्स में कौमी स्क्वाड को जिंदा रखने वाले अरशद नदीम का फाइनल के बाद पहला इंटरव्यू। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कौम की सपोर्ट पर शुक्रगुजार हूँ। अवाम ने जितना प्यार दिया उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मुस्तकबिल में और अच्छी परफॉर्मेंस की कोशिश करूंगा। अरशद नदीम मेडल ना जीत सके, कौम के दिल जीत लिए। जेवलिन थ्रो फाइनल में अरशद नदीम का नेज़ा मेडल के निशान तक ना पहुंच सका, 5वें नंबर पर रहे। मेडल ना जीतने पर भी कौम का अरशद नदीम को सलाम। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। सोशल मीडिया पर अरशद नदीम टॉप ट्रेंड। मुकाबले के दौरान मियां चन्नू में ईद का समा रहा। बड़ी स्क्रीन पर मुकाबला देखा गया। अरशद नदीम की वालिदा मुसलसल दुआ करती रहीं। अरशद नदीम हारे तो वालिद भी फट पड़े। कहा तुर्की में अरशद 15 दिन तक बीमार रहा, कोई पूछने वाला न था। मिन्नतें करके उसे वापस बुलवाया और खुद इलाज करवाया। बेटे की हिम्मत है फिर भी उसने मुकाबला किया। वज़ीर तवानाई पंजाब आमिर जान का अरशद नदीम के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। टोक्यो ओलंपिक्स में नाकामी का जिम्मेदार कौन? शहरियों का कहना है अरशद नदीम समेत खिलाड़ियों पर तवज्जो नहीं दी गई। हुकूमत अच्छे इक़दामात करती तो नताइज मुख्तलिफ होते। ओलंपिक्स एसोसिएशन की मैनेजमेंट तब्दील करने, खेलों से सिफारशी कल्चर खत्म करने का मुतालबा। बैनुसूबाई राब्ते की वजीर फहमीदा मिर्जा ने सारी जिम्मेदारी ओलंपिक्स कमेटी पर डाल दी। कहती हैं बदतरीन कारकर्दगी का जिम्मा हुकूमत पर नहीं। ओलंपिक्स कमेटी खुद को जवाबदेह नहीं समझती। हमें कहा जाता है कि मामलात से अलग रहें, इवेंट्स के लिए पैसे ले लिए जाते हैं, ऑडिट नहीं कर सकते। डराया जाता है कि पाकिस्तान की रुकनियत मनसूख करा देंगे। ओलंपिक्स में कोच भेजने चाहिए थे, ऑफिशियल भेज दी। पिशीन में पुलिस की कार्रवाई। ANP रहनुमा उबैदुल्ला कासी के कत्ल में मुलव्वस 5 मुल्जिमान हलाक। खुफिया इत्तला पर पुलिस पहुंची तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। तर्जुमान पुलिस का कहना है अहम मुल्जिम ज़रीफ खिलजी 2 साथियों समेत फरार हो गया। मलिक उबैदुल्ला कासी को अगवा करने के लिए इस्तेमाल गाड़ी भी बरामद कर ली गई। मुल्जिमान से 2 क्लाशनकोफ, 2 पिस्तौल, 3 हैंड ग्रेनेड बरामद। अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर है जिसमें 70,000 बंदा हम अपना शहीद हमने करा लिया, लेकिन हम बैकफुट के ऊपर हो जाते हैं। दुनिया को हम बता ही नहीं सके कि ये जंग थी क्या, क्यों हुई, हमसे कुर्बानियां क्या हुई। डबल गेम तो हमारे साथ हुई। अफगानिस्तान में डबल गेम हमने नहीं किया, हमारे साथ हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं 70,000 जानों की कुर्बानी दी, सफीर तक पकड़ कर हवाले किया। बदले में हमारे साथ क्या किया गया सबने देखा।
لیکن آپ نے افغانستان میں ہمارے دشمنوں کو اڈے دیے، BLA اور دیگر دہشت گردوں کو اڈے دیے گئے، ہم دنیا کو بتا ہی نہ سکے یہ جنگ تھی کیا۔ سلامتی کونسل کا پلیٹ فارم پاکستان مخالف بیانیے کے لیے استعمال کیا گیا۔ پاکستان نے سلامتی کونسل اجلاس میں افغانستان کے الزام تراشی کو رد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے خبردار کیا، افغان حکومت الزام تراشیوں سے باز رہے، پاکستان سے بامعنی مذاکرات کرے تاکہ خطے میں امن و سلامتی اور ترقی کے چیلنجز سے نمٹا جا سکے۔ حفیظ چودھری کا کہنا تھا، پاکستانی موقف سلامتی کونسل ارکان تک پہنچا دیا۔ افغانستان سے متعلق سلامتی کونسل اجلاس میں نہ بلانے پر پاکستان کا احتجاج۔ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا، درخواست کے باوجود شرکت کی اجازت نہ دینا انتہائی افسوسناک ہے۔ پاکستان نے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ افغانستان میں سیاسی حل چاہتے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں فوجی چوکی پر دہشت گردوں کی فائرنگ، 29 سال کا سپاہی شاہد شہید ہو گیا۔ ISPR کا کہنا ہے، پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کی، فورسز کا دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے علاقے میں آپریشن جاری۔ پاک فوج دہشت گردی کی لعنت کے جڑ سے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ جوانوں کی قربانیوں سے ہمارا عزم مزید مضبوط ہوتا ہے۔ لاہور میں نامزد وزیر کے بیٹے کی شادی میں فائرنگ کے بعد ملزم کی تصویر منظر عام پر آ گئی۔ ملزم ناظم سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ پولیس اہلکاروں نے ملزم کو جکڑ رکھا ہے۔ مرکزی ملزم نے اعتراف جرم کرتے ہوئے بتایا، اسد کھوکھر کے بھائی کو دشمنی پر قتل کیا۔ مقتول مبشر کھوکھر عرف گوگا نے اس کے بھائی کو قتل کرایا تھا۔ مقتول مبشر کھوکھر کو آبائی گاؤں ماناوالا میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں وزیر اعظم کے مشیر جمشید اقبال چیمہ سمیت اعلیٰ شخصیات کی شرکت۔ رحیم یار خان میں مندر پر حملے میں ملوث 50 سے زائد افراد گرفتار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں، مندر کی بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ایسے واقعات کا مکمل خاتمہ یقینی بنایا جائے گا۔ کووڈ میں علاج ممکن نہیں تھا، تو اب وہ علاج امید ہے کہ شروع ہو جائے گا، تو انہوں نے اپلائی کر دیا ہے، ٹریبیونل میں اپیل کر دی ہے۔ اگر اپیل بھی ریفیوز ہو جاتی ہے، میاں صاحب پاکستان واپس آ جائیں گے؟ جی، وہ علاج کرا کر آئیں گے۔ نواز شریف اسپتال میں ہوتے تو ویزے میں توسیع آسان ہوتی، کورونا کی وجہ سے علاج میں تاخیر ہوئی۔ نواز شریف علاج کرا کر ہی وطن واپس آئیں گے۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں، پارٹی کا ایک ہی بیانیہ ہے، اصولوں پر کھڑے ہیں۔ پارٹی اجلاس روزانہ ہوتے ہیں، کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں۔ کسی کو میری گفتگو سے ناراضی ہے، انہیں پوچھنا چاہیے۔ نون لیگ کے 9 بیانیے کم تھے جو 10واں بھی بنایا جا رہا ہے۔ اب لندن میں سیاسی انتقام پر احتجاج کیا جائے گا۔ معاون خصوصی شہباز گل کا ٹویٹ لکھا، مریم باجی نے لندن میں بٹ صاحب کو احکامات دیے ہیں، بورس جانسن امیگریشن وزیر اور جج کی ویڈیوز پیدا کی جائیں۔ احتجاج میں بتایا جائے گا، ویزا توسیع نہ ملی تو انگلستان کی جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ سیکیور ہے بیکاز اس میں کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے، کوئی آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے، نہ اس میں کوئی انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے اور نہ وائی فائی ہے، سو اٹ کین ناٹ بی انفلوئنس۔ یہ ڈیورنگ دا پول ریگنگ جو ہوتی ہے یا آفٹر دا پول ریگنگ، اس کو بھی ایڈریس کرتا ہے۔ وزیر اعظم کا الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ووٹ کاسٹ کرنے کا تجربہ، وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی نے بریفنگ دی۔ ووٹنگ مشین پیر کو پارلیمنٹ میں رکھی جائے گی، ارکان اسمبلی کو معائنہ کرایا جائے گا۔ شبلی فراز کہتے ہیں، ووٹنگ مشین چاروں صوبائی اسمبلیوں میں بھی رکھی جائے گی۔ شفاف انتخابات کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال وقت کی اہم ضرورت ہے۔ قومی پرچم کی مختلف رنگوں میں پرنٹنگ قومی وقار کی خلاف ورزی قرار، جرم کی سزا 3 سال قید ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ، 7 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا گیا ہے، قومی پرچم کو زمین پر نہیں گرانا چاہیے، نہ جوتے سے ٹچ کرنا چاہیے۔ قومی پرچم گندی جگہ نہیں رکھنا چاہیے، اندھیرے میں نہیں لہرانا چاہیے۔ ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں قومی جوش و جذبے سے جاری، سٹالز سج گئے، سبز ہلالی پرچموں کی بہار، بیجز اور دیگر سامان کی بھی فروخت۔
OIC کے وفد کا لائن آف کنٹرول کا دورہ، چریکوٹ میں صورتحال کا مشاہدہ کیا، وفد کو سیکیورٹی حالات پر بریفنگ، شہریوں کے تحفظ اور بلا اشتعال فائرنگ سے بچاؤ کے انتظامات پر آگہی دی گئی۔ وفد نے بھارتی فائرنگ سے متاثرہ افراد، سول انتظامیہ اور ولیج ڈیفنس کمیٹیز کے ارکان سے بھی ملاقاتیں کی۔ OIC وفد نے LOC دورے سے متعلق پاک فوج کے تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری، قابض فوج نے ضلع بڈگام میں ایک اور کشمیری شہید کر دیا۔ کورونا کی چوتھی لہر شدت اختیار کر گئی، ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 8.2% ہو گئی، مزید 4,720 کیس رپورٹ، 95 مریضوں کا انتقال ہوا۔ کوئٹہ کے کورونا ویکسینیشن سینٹر میں جعلی اندراج کا انکشاف، کووڈ سینٹر سول اسپتال تا حکم ثانی بند، انکوائری شروع کر دی گئی۔ امریکہ اور برطانیہ نے اپنے شہریوں کو فوری افغانستان چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ امریکی سفارت خانے کی افغانستان میں مقیم امریکیوں کو جلد سے جلد رابطے کی ہدایت، ٹویٹر پیغام میں لکھا، پہلی دستیاب فلائٹ سے افغانستان چھوڑ دیں، پیسے نہیں ہیں تو سفارت خانہ قرض دے گا۔ برطانوی وزارت خارجہ کا کہنا ہے فیصلہ سیکیورٹی صورتحال کے باعث کیا گیا، طالبان کی پیش قدمی جاری، نیمروز کے بعد جوزجان کے دارالحکومت پر بھی قبضہ کر لیا۔ پیپلز پارٹی نے صوبے کو سندھو دیش بنا دیا، کوئی بعید نہیں کسی ملک دشمن سے پیسے لے کر کام کر رہے ہوں۔ کراچی اور حیدرآباد میں نان الیکٹڈ ایڈمنسٹریٹر تعینات کرنے پر مصطفیٰ کمال پھٹ پڑے، 10 محرم کے بعد احتجاج کا اعلان، کہا اب فیصلے سڑکوں پر ہوں گے، خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ مصطفیٰ کمال صاحب میرے بڑے ہیں، اگر وہ سڑکوں پہ آنا چاہتے ہیں میں گزارش یہ کروں گا کہ ماسک پہن کے آئیں۔ ابھی جنگ جو ہے سیاسی جنگ نہیں ہے، صحت کی جنگ ہے۔ میں تمام سیاسی لیڈران سے بڑے ادب اور احترام سے کہنا چاہوں گا کہ موجودہ حالات میں لوگوں کو میسج یہی دے کہ ماسک پہنیں اور ویکسینیٹ کریں۔ مصطفیٰ کمال سڑکوں پر آنا چاہتے ہیں تو ماسک پہن کر آئیں، ابھی جو جنگ ہے وہ سیاسی نہیں، ہم سب کو ایک پیغام دینا چاہیے، ماسک پہنیں اور ویکسین لگوائیں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کا جواب، کہا سم بند کرانے کا فیصلہ ویکسینیشن میں گیم چینجر ثابت ہوا، صورتحال بہتر ہوئی تو اسکولوں کو بھی کھول دیا جائے گا۔ لاڑکانہ میں آوارہ کتے سے بچنے کے لیے بچے نے تالاب میں چھلانگ لگا دی، 12 سالہ علی شیخ ڈوب کر جاں بحق، لاش لواحقین نے نکال لی۔ بچے کے والد کا کہنا ہے حکومت اور انتظامیہ سو رہے ہیں، آوارہ کتوں کے خاتمے کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا۔ ڈسکا میں گزشتہ روز سے لاپتہ 7 سالہ زین علی کی لاش کھیت سے مل گئی، واقعے کا مقدمہ مقتول کے ماموں کی مدعیت میں درج، ابتدائی تحقیقات کے مطابق بچے کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا، پولیس نے CCTV فوٹیج کی مدد سے ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ حافظ آباد میں لڑکی سے اجتماعی زیادتی اور قتل کا کیس، تفتیشی افسر نے ملزمان سے رشوت لے کر مقتولہ کے والدین پر ہی مقدمہ درج کر لیا، تفتیشی افسر کی رشوت لینے کی ویڈیو سامنے آ گئی، DPO کا نوٹس تفتیشی افسر کو معطل کر دیا۔ کراچی میں 106 سال کی خاتون نے کورونا کو شکست دے دی، بھارتی وائرس کو شکست دینے والی خاتون کی صحت یابی پر لیاری جنرل اسپتال میں کیک کاٹا گیا۔ اور ہرشل گبز نے بھارتی دھمکیوں کو ہوا میں اڑا دیا، کشمیر پریمیئر لیگ کھیلنے پاکستان پہنچ گئے، باغ سٹیلینز نے کوٹلی لائنز کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا، اسد شفیق مین آف دی میچ قرار، مظفر آباد ٹائیگرز نے اوورسیز واریئرز کو 7 وکٹوں سے بآسانی شکست دے دی۔ السلام علیکم، یاروا نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان ملک۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد۔